السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے پریشانیاں دور کرنے کا بہت ہی مجرب نسخہ۔ اب سنیے، ساری دنیا سے اطلاعیں آتی ہیں، بہت پریشان ہیں، شادیاں نہیں ہوتی، کاروبار نہیں چلتے، جنات کی وجہ سے پریشان، جادو کی وجہ سے پریشان، اور بیماریاں، قرضے، ٹینشن، بدگمانیاں وغیرہ وغیرہ، نماز میں جی نہیں لگتا۔ اس کے جو بھی علاج ہیں وہ میں نے اکثر میری کتاب مومن کا ہتھیار میں لکھ دیے ہیں اور حدیثوں کے حوالے بھی ڈال دیے ہیں۔ تو مومن کا ہتھیار پڑھنے کا ضرور اہتمام کیجیے۔ یہ ہر جگہ یہ کتاب مل جاتی ہے، انگریزی میں چھپ گئی، اردو میں چھپ گئی، عربی میں چھپ گئی، انگلش میں چھپ گئی، برمی زبان میں چھپ گئی، کئی زبانوں میں چھپ گئی ہے۔ اس کا نام ہے مومن کا ہتھیار۔ اس کے پڑھنے کا اہتمام کیجیے، منگوا لیجیے کہیں سے۔ نمبر 2، علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی پریشان حال ہو تو وہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھے۔ درود کے صیغے بہت ہیں، میں وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی میں جو نور ہے اس کا نور عجیب ہے اور بہت ہی مجرب ہے، اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہوا یہ درود ہے۔ اس میں نور اور برکت ہی الگ ہے، اس لیے دوسرے صیغے بھی درود کے پڑھ سکتے ہو، لیکن درود ابراہیمی کی خصوصیت لکھی ہے علماء نے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پسندیدہ درود ہے، بخاری شریف کا درود ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھیے۔ یہ خاص طور سے میں سمجھا رہا ہوں کہ درود شریف پڑھیے، لیکن درود ابراہیمی کا اہتمام کیجیے، درود ابراہیمی کا اہتمام کیجیے، درود ابراہیمی کا اہتمام کیجیے، تو دیکھو گے کہ آپ کی دعائیں کیسی قبول ہوتی ہیں اور آپ کے کام بھی اللہ کیسے بناتا ہے۔ تیسری بات کہ جو مائیں بہنیں ایام میں ہوتی ہیں وہ ایام میں سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتی، ہاں درود شریف پڑھ سکتی ہیں۔ یہ باتیں کچھ اہم تھی جو مجھے بتانی تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں مانگیے۔ خلاصہ کلام یہ کہ 3 باتوں کی طرف میں نے متوجہ کیا آپ کو۔ مومن کا ہتھیار پڑھیے، صبح شام کی ساری دعائیں ہیں، جنات جادو سب سے حفاظت کے نسخے میں نے لکھ دیے ہیں حدیثوں کے حوالے کے ساتھ۔ نمبر 2، 100 مرتبہ سورہ اخلاص پاکی کی حالت میں، اور نمبر 3، 100 مرتبہ درود ابراہیمی بس، اور نمبر 4، اٹھتے بیٹھتے اتنا جملہ کہنا، استغفر اللہ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ نمبر 5، لا حول ولا قوت الا باللہ بہت پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ نمبر 6، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ بھی صحیح حدیثوں کی ساری باتیں میں نے اس میں بیان کر دی ہے۔ اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگیے، پوری امت کے لیے دعا مانگیے، دیکھیے اس کے اثرات کیسے پڑتے ہیں۔ لیکن پھر وضاحت کرتا ہوں، درود ابراہیمی سے دوستی کر لیجئے۔ فقہاء علماء نے لکھا ہے ہمارے کام جہاں اٹکتے تھے ہم درود ابراہیمی میں اپنے بچوں کو لگا لیتے تھے۔ اس کا نور، یہ نور ہی نور ہے اس میں، اور نور ہی نور بھرا ہوا ہے،
کچھ بڑھانا نہیں ہے اس میں، جیسا درود ابراہیمی ہے ویسا ہی پڑھیے آپ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائیے. اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائیے. اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرمائیے. اے اللہ جہنم سے مجھے بچا لیجئے. اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے. اے اللہ جہنم سے بچا لیجئے. حدیث شریف میں آتا ہے جو 3 مرتبہ جنت مانگے اور 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے تو جنت کہتی ہے اللہ پاک میرے پاس بھیج، میرے پاس بھیج. جنت ٹکٹ بھیجتی ہے جنت میں جانے کا. اور پھر جب جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم جو ہے وہ ٹکٹ کینسل کر دیتی ہے. جہنم کہتی ہے کہ اللہ پاک میرے پاس مت لانا. یہ ترمذی میں یہ حدیث ہے. اتنا پڑھ لیجئے، پڑھوا لیجئے، آگے بھیج دیجئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.